میں چند وہ نصیحتیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے چند نمونے جو اللہ کے نبی اپنے بچوں کے کیا کرتے تھے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، راوی حدیث ہے عمرو بن شعیب عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10۔ رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے حدیث نقل کرتے ہیں اور ان کے والد ان کے دادا سے حدیث کرتے ہیں اور ان کے دادا نے اللہ کے نبی سے حدیث لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، تم اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو۔ 7 سال کا بچہ ہے تو نماز کی تلقین اس کو کرو۔ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، آپ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں گود میں لے کر اللہ کے نبی آتے اور نماز میں اپنے مصلی پر بٹھا کر انہیں نماز ادا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مسجد میں کیوں لے کر آتے؟ تاکہ وہ خود نماز پڑھنے کے معاملے میں پابند بنے، نماز پڑھنے کی دلچسپی ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، گود میں اٹھا کر مسجد میں لے آتے، نماز پڑھتے تو سجدے میں بعض اوقات ایسا ہوتا کہ حضرت حسن اللہ کے نبی کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے، پیٹھ پر بیٹھ جاتے اور اللہ کے نبی کا سجدہ لمبا ہو جاتا۔ اللہ کے نبی نہیں چاہتے کہ اپنے بچے کو اپنے پیٹھ سے نیچے اتار دے اور جلدی سے سجدے سے اٹھ جائے۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آج آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا، میرا نواسا میری پیٹھ پر سوار ہو گیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دل بھرنے سے پہلے میں اس کو اتار دوں، تو جب وہ خود سے اترا تب میں نے اپنا سجدہ روک دیا، سجدے سے اپنا سر اٹھا لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے آتے جنہیں گود میں بٹھا کر لانے کی ضرورت پڑتی۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی نواسی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے کر نماز پڑھتے، جب رکوع میں جاتے تو زمین پر بٹھا دیتے، جب رکوع سے کھڑے ہوتے تب گود میں لے لیتے، جب سجدے میں جاتے تو زمین پر بٹھا دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کی تربیت میں اتنے حساس تھے، اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اللہ کے نبی مسجد میں لاتے تاکہ وہ نمازیوں کو دیکھے، نیک لوگوں کو دیکھے اور نیک لوگوں کی طرح بننے کی کوشش کرے۔ تو اولاد کو اگر ہم مسجد میں لے کر آتے ہیں، نماز کی تلقین انہیں کرتے ہیں، نماز کے طریقے انہیں ان کی آنکھوں سے دکھاتے ہیں، جیسے مسجد میں آ کر ہم اپنے چھوٹے بچوں کو دکھاتے ہیں، تو یقیناً اس چیز کا اولاد کی تربیت میں بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کے ہو تو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، نماز پڑھنے کی تلقین کرو، حکم دو، تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ بھی کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اللہ کے نبی نے کہا سزا بھی دو، مارو، اب مار کر انہیں نماز پڑھنے کی تلقین کرو، نماز پڑھنے کے لیے انہیں زبردستی مسجد میں لے آؤ، نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اپنے بستروں سے ان کے بستر کو الگ کر دو، کیونکہ اب وہ 10 سال کے ہونے کے بعد جوانی کے قریب پہنچ چکے ہیں، جوانی کی دہلیز پر انہوں نے قدم رکھ دیا ہے، تو اب ان کے بستروں کو اپنے بستروں سے الگ کر لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اولاد کی تربیت کا حکم ہمیں دیا ہے اس انداز میں کہ ہم اپنے بچوں کو مساجد کے اندر لے آئے، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرے، اگر وہ بڑے ہیں اور نماز چھوڑتے ہیں تو اس پر سزا بھی دے تاکہ بچے نماز کے پابند بن سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو حلال حرام کی تمیز بچپن سے سکھائے، بچپن سے اسے بتائے کہ کیا چوری ہے، کیا صدقہ ہے، کون سی چیز کھانا جائز ہے، کون سی چیز کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ تربیت دیتے تھے کہ کھانے میں کون سی چیز حرام ہے، کھانے میں کون سی چیز حلال ہے، اس کی بھی تمیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان فرماتے ہیں، اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہ تمرۃ من تمر الصدقات فجعله في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها اما علمت الا ناكل الصدقه، رواه مسلم فی کتاب الزکاة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقات کی کھجور میں سے ایک کھجور کو اٹھا لیا، صدقات کی کھجور میں سے ایک کھجور کو اٹھا لیا
اور اپنے منہ میں داخل کر لیا، کھانے بھی لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ڈانٹنے لگے اور ان کو کہا کہ تھوکو تھوکو، کیا تم جانتے نہیں کہ اہل بیت کے لیے صدقے کا مال حرام ہے؟ اہل بیت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کی اولاد کے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے لیے اور اللہ کے نبی کے گھر والوں کے لیے، اہل بیت کے لیے صدقے کو حرام کر دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے بچے کو یہ تعلیم دی کہ جو کھجور تم کھا رہے ہو وہ صدقے کی ہے، اور کیا تم جانتے نہیں کہ ہمارے لیے صدقہ کھانا حرام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ چلو بچہ ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بعد میں آگے چل کر تربیت ہو جائے گی، آگے چل کر سدھر جائے گا۔ اگر آپ بچپن ہی سے بچوں کی تربیت پر سنجیدگی نہیں دکھائیں گے، آگے چل کر بھی وہ بچے ویسے ہی رہیں گے، وہ بچے سدھریں گے نہیں۔ اگر آپ بچوں کو سدھارنا چاہتے ہیں تو ان کی بنیاد کو پہلے مضبوط کریں، اور ان کی بنیاد ان کا بچپن کی تعلیم ہے۔ بچپن کی تعلیم مضبوط ہوگی، آگے کی تعلیمات ان کی بہتر بنے گی، آگے بھی وہ آپ کی بات کو مانیں گے اور ان کی اچھی تربیت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں اپنی بچوں کی تربیت کرتے تھے کہ حلال اور حرام کی تمیز بھی انہیں سکھاتے کہ کون سی چیز کھانی چاہیے، کون سی چیز نہیں کھانی چاہیے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ یہ چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بتایا کرتے۔ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ان چیزوں پر ڈانٹا بھی کرتے تھے تاکہ وہ اس پر سنجیدگی کا اعتراف کرے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کی تعلیم کے معاملے میں ایک خوبی ہمیں یہ بھی دیکھنے ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو کھانے کا طریقہ بھی سکھاتے۔ چھوٹا بچہ کھانا کھا رہا ہے تو اس کو تعلیمات دیتے کہ کھانے سے پہلے کیا کہنا چاہیے، کھانا کہاں سے کھانا شروع کرنا چاہیے، دایاں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے کھانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے۔ عن عمرو بن سلمة رضی اللہ تعالی عنہ یقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكان يدي تطيش في الصحفة فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق علیہ۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹا سا بچہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیلتا کودتا رہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میں کھانے کے لیے بیٹھتا تو میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھومتا رہتا، یعنی جہاں سے مرضی آتا، جہاں سے مرضی میری ہوتی، وہاں سے میں اٹھا کر کھانا شروع کر دیتا۔ تو اللہ کے نبی نے جب مجھے دیکھا تو میری تربیت فرمائی۔ اللہ کے نبی نے کہا یا غلام سم اللہ، پہلی تعلیم اللہ کے نبی نے دی کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو۔ اللہ کے نبی نے کہا اے بچے کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو۔ وکل مما یلیک وکل بیمینک، اور جب کھانا کھاؤ تو بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرو، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ اور کہا وکل مما یلیک، اور ادھر ادھر سے نہ کھاؤ، پوری پلیٹ میں ہاتھ نہ گھماتے رہو، بلکہ جو تم سے قریب ہے یعنی تمہارے سامنے کا حصہ وہاں سے کھانا شروع کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے معاملے میں بھی اپنے بچوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اور سب سے اہم تربیت ہوتی ہے عقیدے کی تربیت، جو آگے چل کر آپ کے بچے کو مشرک بھی بنا سکتی ہے۔ تو اولاد کی تربیت میں سب سے زیادہ زور ہمیں عقیدے کے معاملے میں دینا ہے۔ اسے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اسے بتانا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اسے بتانا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ شرک ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ جہنم کا ہمیشہ حقدار بنا دیا جاتا ہے، جہنم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں اللہ کے نبی اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے، یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے زمانے میں چھوٹے بچے تھے، 10 سال کی عمر تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جاننے کا انہیں بڑا شوق تھا۔ بعض اوقات چھوٹا سا بچہ 10 سال کا، اس میں اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، نماز میں وہ ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے۔ اور 10 سال کی عمر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دین کی تعلیمات کا ایسا جذبہ موجود تھا کہ اپنی خالہ، اللہ کے نبی ان کے خالو لگتے تھے، اور ان کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ، ان کے گھر یہ پہنچ جاتے اور رات میں وہاں پر رکتے۔ اور رات میں رکنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی خالہ کے گھر رک رہا ہوں، مقصد یہ ہوتا کہ اگر میں یہاں رک رہا ہوں تو اللہ کے نبی رات میں کون کون سی عبادتیں کرتے، وہ عبادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، اور دیکھتے کہ اللہ کے نبی تہجد کی نماز کیسے ادا کرتے ہیں، کتنا وقت تو سوتے ہیں، اور یہ رات بھر 10 سال کے بچے اور رات بھر جاگتے یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کتنا سوتے، کتنے حصے میں عبادت کرتے، کتنی رکعتیں رات میں اللہ کے نبی ادا فرماتے۔ تو بچوں میں یہ شوق پیدا ہونا چاہیے، اور یہ شوق اسی وقت پیدا ہوگا جب باپ خود نیک بنے گا، والدین نیک ہوگے تو بچوں میں بھی اس طرح کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کیونکہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابن عباس کے والد ہیں،
یہ نیکوکار صحابہ کرام میں سے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نیک ہے تو بیٹے میں بھی ویسی ہی دلچسپی تھی دینداری کی۔ والد کون ہے؟ حضرت عباس۔ اور عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں تمام صحابہ میں سب سے بزرگ اور سب سے نیک صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی لیے ان سے استسقاء کی دعا کروائی جاتی تھی۔ تو ان کے والد کے نیک ہونے کی وجہ سے ان کا بیٹا بھی نیک تھا۔ 10 سال کی عمر میں اتنی دلچسپی ہے دینداری کی کہ وہ رات بھر جاگ کر یہ دیکھ رہے کہ اللہ کے نبی رات میں کون سی عبادت کرتے ہیں، کتنا وقت سوتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا تربیت کا انداز دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادتوں کا یہ سارا معاملہ جاننے کے لیے وہ رات بھر جاگتے تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی تعلیم دی۔ فرماتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ رواہ الترمذی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا یا غلام، اے میرے بچے، احفظ اللہ یحفظک، یاد رکھ اللہ تعالیٰ کو، یاد رکھ اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اذا سالت فاستعن باللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگ۔ جب مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرنی ہو مصیبت کے وقت میں تو مدد بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ، کسی اور سے مدد کا مطالبہ نہ کر۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور جان لے کہ پوری دنیا مل کر اگر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے، اس سے ذرہ برابر فائدہ تجھے زیادہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور پوری کی پوری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا نقصان اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے، ورق سوکھ گئے، قلم اٹھا لیے گئے، اب تقدیر میں کچھ بھی بڑھانے گھٹانے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے 10 سال کے بچے کو یہ تعلیم دی کہ ایک اللہ سے مانگنی چاہیے، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، مصیبت کے وقت میں ایک اللہ کو پکارنا چاہیے، اور اس بات کو یاد رکھنی چاہیے کہ پوری دنیا مل کر اگر تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پوری دنیا مل کر تمہیں مالدار بنانا چاہے، فائدہ پہنچانا چاہے، ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ تو یہ عقیدے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تربیت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ استفادہ ہوا ہوگا، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک انسان کی اپنے آپ خود پہلے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔